السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص، وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، انسان دنیا میں بہت سے امتحانات دیتا ہے، بہت سے امتحانات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے انسان بہت سے طریقے بھی آزماتا ہے۔ کبھی کسی کتاب کا خلاصہ لے کر کے تیاری کی جاتی ہے، تو کبھی کسی کے پاس جا کر کے اکٹھے ہو کر کے گروپ سٹڈیز کی جاتی ہیں، اور اپنے دنیا کے امتحانات کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی انداز سے ہو اس کی تیاری اس طرح کی ہو جائے کہ وہ اس امتحان کو پاس کر لے۔ اس کے لیے کوئی خلاصہ دیکھنا پڑے، کوئی گائیڈ دیکھنی پڑے، کسی سے کوئی چیز مطلوبہ لینی پڑے، کسی سے منت سماجت بھی کرنی پڑے، تو انسان کر گزرتا ہے اس لیے کہ وہ دنیا کے امتحان کو پاس کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک امتحان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اور یہ امتحان ایسا ہے کہ یہ امتحان، اس کا ایگزامینیشن ہال
جس جگہ پہ یہ امتحان منعقد ہونا ہے اللہ نے وہ بھی بتا دیا، میدان محشر ہے۔ اس امتحان کے لینے کے لیے سپریڈنٹ کون ہوگا؟ اللہ نے اس امتحان کے سپریڈنٹ کا نام هو اللہ الذی کے نام سے اپنا انتخاب فرمایا اور کہا کہ میں خود سوال و جواب کروں گا۔ اور اس امتحان کے اندر کون سے سوال پوچھے جائیں گے، کس کس کتاب کا سوال ہوگا، ان تمام سوالوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا۔ اب وہ انسان جس کے سامنے کوئی پرچہ آؤٹ ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ پرچہ آنے والا ہے، یہ سوالات ہیں، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ سارے کے سارے سوالوں کو حل کر لے، کسی سے پوچھ لے، خود کو سمجھ نہیں آتی تو کسی سے رہنمائی لے لے، اس پرچے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے وہ ایگزامینیشن ہال کو بھی بیان کیا، سپریڈنٹ کو بھی بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو سوال پوچھنے ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ لیکن اس ایگزام سے پہلے جو اس انسان کے امتحان کا دن ہوگا، جس طرح آج کے دور میں انسان نے جب امتحان دینا ہوتا ہے تو بڑا نروس ہو جاتا ہے، انسان کو جتنی مرضی کتاب یاد ہو، ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے، اور وہ انسان اس کے چہرے کے اوپر، اس کی پیشانی کے اوپر وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کے پریشر کو، اس دن کے اندر انسان کی نروسنس کو انسان کے سامنے بیان کیا، اور وہ دن کس طرح کا دن ہے، چونکہ یہ امتحان صرف ایک شخص کا نہیں ہے، یہ امتحان ایک مذہب والوں کا نہیں ہے، یہ امتحان ایک مخلوق کا نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا امتحان کا دن ہے، یہ پوری مخلوقات کے امتحان کا دن ہے۔ اس کا سپریڈنٹ وہ ہے جس نے ان تمام مخلوقات، تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بیان کیا ہے، اور آج میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس جمعہ میں ہم ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ اگر وہ دن اس طرح کا ہے تو اس امتحان کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔ ہم نے اس کے سوالات کو جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ہم نے ان سوالات کو پڑھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے، اس کی فہم کو حاصل کر کے ہم نے کیا ریئیکٹ کیا ہے، ہماری تیاری کس طرح کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب کتنا کامن سا سوال ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما اعددت لہ، آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ اصل یہ سوال ہے، انسان کے سامنے پرچہ آؤٹ ہے، سوالات اس کے سامنے، انسان نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، کیونکہ وہ دن ایسا دن نہیں ہے کہ جس طرح امتحان کا دن ہم گزار دیتے ہیں یہ گزر جائے گا، جس طرح ہم سمجھتے ہیں یہ امتحان کے دن آئے اور پھر چلے گئے، ایسا دن نہیں ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، سورہ زلزال ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین کو شدید ہلا دیا جائے گا، اس کے اوپر زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور وہ زلزلہ کس طرح کا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ، جو خزانے، جو معدنیات چھپی ہوئی ہیں، زمین نکال کر کے باہر رکھ دے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان کا پہلا دن ہے، یہ دن کا آغاز ہے کہ اللہ کہتے ہیں زمین یہ بالکل تھر تھرا جائے گی، کپ کپا جائے گی، اس کے اوپر اس طرح کا شدید زلزلہ آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنی معدنیات کو، سونے چاندی کو، اپنے جتنے جواہرات ہیں سب کو نکال کر کے باہر رکھ دے گی، اور انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ اسی پیسے کی خاطر، اسی سونے کی خاطر، اسی چاندی کی خاطر، انہی جواہرات کی خاطر تو میں جھوٹ بولتا رہا ہوں، انہی پیسوں کی خاطر، انہی معدنیات کی خاطر تو میں دھوکے دیتا رہا ہوں،
وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، زمین صرف اور صرف ان معدنیات کو نکال کر کے باہر نہیں رکھے گی، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انسان اس زمین پہ چل کر کے جہاں گیا ہے، جس جگہ پہ جا کر کے گناہ کا کام کیا ہے، جس جگہ پہ جا کر کے ان ہاتھوں کے ساتھ غلطی والے کام کیے ہیں، ان ٹانگوں کے ساتھ چل کر کے جہاں جاتا رہا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے، زمین بول کر کے کہے گی یہ وہ انسان ہے جو میرے اوپر چل کر کے فلان جگہ کے اوپر چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ مارنے کے لیے گیا تھا، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لها، یہ چیز انسان کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، انسان کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے نیکی کے کام کرنے کا، انسان کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے نیکی کرنے کا اور برائی سے بچنے کا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اللہ کہتے ہیں زمین میری اتنی مطیع و فرما بردار ہے، جب میں حکم کروں گا زمین بوجھ کو باہر نکالے گی، معدنیات کو باہر نکالے گی، جو کام اس کے اوپر ہوتے رہے ہیں ان کو بیان کرے گی، کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا کہ جو کچھ تیرے اندر ہے، جو باتیں ہیں وہ نکال کر کے باہر رکھ، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ امتحان کا دن ہے، اس کا آغاز ہے، اللہ کہتے ہیں تمام لوگوں کو فوج در فوج اکٹھا کر لیا جائے، ان تمام کو اکٹھا کر لیا جائے، اور یہ اکٹھا کرنا کس طرح کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ٹخنوں تک صرف پسینہ ہوگا، ان کے ٹخنوں تک صرف پسینہ ہوگا، یہ سورج آج جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے اور ہم گرمی میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے، گرمی میں ہم رہنا اس کے اوپر دوبالا ہو جاتا ہے اسی گرمی اور شدت کی وجہ سے، یہی سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کی جگہ پر کسی اور زمین کو بچھا دیا جائے گا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، اور اللہ جب بندوں کو اکٹھا کریں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اس گرمی کی شدت کی وجہ کر کے ان کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ ناف تک، اور کچھ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے اور اسی حالت میں میدان محشر میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے، میدان محشر کے اندر اکٹھا کیا جائے گا، پھر اللہ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ظلم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان رشوت دے کر کے، پیسے دے کر کے، کچھ پانی چائے پانی کا پوچھ کر کے انہیں فرشتوں کو کہہ دے کہ آپ یہ مٹھی میں رکھیے اور میری جان چھوڑ دیجئے، نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی بندے نے ذرہ برابر بھی، آپ جانتے ہیں ذرہ کتنا ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے کسی بھی ایک سوراخ سے روشنی آ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنے ذرے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اتنا ذرہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے اتنی بھی اچھائی کی ہوگی، کسی کے ساتھ اچھا بول بولا ہوگا، کسی کے ساتھ پیسے کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے، اللہ اس کا بھی بدلہ عطا کرے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کسی نے کسی بھی انسان کے ساتھ ذرہ برابر بھی اگر برائی کی ہے، اگر شر والا رویہ اختیار کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی انسان کے سامنے کر دیں گے، ہم نے کیا بول رہے ہیں آپ خود ہی اپنا حساب لگائیے، رجسٹر آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو پڑھیے اور پڑھ کر کے دیکھیے کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ امتحان کا دن ہے،
یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سپریڈنٹ نگران اعلیٰ وہ اپنے بندوں سے پوچھے گا میں نے زندگی دی تھی کہاں گزار کر کے آئے ہو، میں نے تمہیں جوانی دی تھی کس طرح کس انداز سے گزار کر کے آئے ہو، میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا مال دیا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا کدھر لگا کر کے آئے ہو۔ یہ چار بہت کامن سے سوال ہیں، یہ عام سے سوال ہیں، اس دن پوچھے جائیں گے۔ لیکن اس دن کی کیفیت کیا ہو؟ کیا لوگ آئے ہیں اور آ کر کے جواب دیتے چلے جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہت ہی کھڑکھڑانے والا دن ہوگا، یہ قیامت ایسا دن نہیں ہوگا کہ انسان ان کو باقی دنوں کی طرح گزارتا چلا جائے گا۔ وما ادراک ما القارعہ، آپ کیا جانتے ہیں اس قارعہ کے بارے میں، اس قیامت کے بارے میں؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ کہتے ہیں لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند پتنگوں کی مانند ہو جائیں، حتیٰ کہ ماں اپنے بیٹے بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، بھائی بھائی کا ساتھ دینے سے انکار کر دے گا، والدین اولاد سے اولاد والدین سے براءت کا اعلان کر دیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند پھر رہا ہوگا، ایک نیکی کے لیے مارا مارا کبھی اس کے پاس جا رہا ہے کبھی اس کے پاس جا رہا ہے، لیکن نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ کہتے ہیں تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تمہارے نزدیک یہ کیل ہیں، بہت ہی سٹرونگ ہیں، بہت پاورفل ہیں، ان کی وجہ سے زمین کی بیلنسنگ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ کہتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ دھنکی ہوئی اون کی مانند روئی کی مانند فضا کے اندر اڑا دے گا۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ پہلے سنیریو ہے، یہ اس دن کا ابتدائی حصہ ہے۔ پھر سپریڈنٹ اور نگران اعلیٰ اللہ کی ذات جب انسان سے پوچھے گی، جب انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ زندگی دی تھی کہاں گزار کر کے آئے ہو، جوانی دی تھی اللہ تعالیٰ نے قد غانا عطا کیا تھا، تو چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے قیامت جا رہی ہے، تیرا قد غانا سنوفر کو شرماتا تھا، تجھے اللہ نے طاقتیں دی تھی، تو جب چاہتا تو شیروں کو بٹھا دیتا تھا، ریچھوں کو اپنے سامنے تُنے نچایا ہے، ایسی طاقت تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، تُنے بڑے سے بڑے جانور کو نکیل ڈال کے اپنے پیچھے چلایا تھا۔ اللہ کہیں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ بندہ جس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے، اس کی میزان کے اندر نیکیاں زیادہ ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، دونوں پہلو اللہ نے بیان کیے۔ ایک وہ شخص جو دنیا میں زندگی اس طرح کی گزار کے گیا ہے کہ اس کو پتا ہے میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اس رب نے مجھ سے سوال کرنا ہے، میری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں گزاری ہے، میری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے جوانی کہاں گزاری ہے، میرے مال اور پیسے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں لگایا تھا، کدھر سے لیا تھا، کہاں خرچ کرتے رہے ہو۔ اگر وہ انسان جانتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، اللہ کہتے ہیں عیش و عشرت والی مرضیہ زندگی کے اندر وہ انسان ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وہ شخص جس کی میزان کے اندر نیکیاں کم ہو گئیں، اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، اور اب گناہوں کا تعین آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم کس طرح کے گناہوں کے ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کون سا ہے، کیا ہم ایسے راستے کے اوپر ہیں کہ جو جنت کی طرف لے کر کے جانے والا ہے، یا ہم ایسے راستے کے اوپر ہیں جو رحمان کو چھوڑ کر کے شیطان کا راستہ ہے، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ،
اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے کہ وہ حاویہ کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تمہارا ٹریک اگر شیطان والا ہے، رحمان والا نہیں ہے۔ اگر دوزخ والا ٹریک ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ ہے جس کی طرف تم خود چل رہے ہو۔ اور انسان سچی بات ہے پیسے لگا کر کے، اپنی جان مال کو صرف کر کے، جان بوجھ کر کے اس ٹریک کے اوپر چلتا ہے، جان بوجھ کر کے شیطان کے راستے کے اوپر چلتا ہے، اپنی کوشش کو، اپنی محنت کو، اپنی تگ و دو کو لگا کر کے، اپنے پیسوں کو بچا کر کے، اپنے جیب خرچ کو بچا کر کے، اپنی خواہشات کو دوسریوں کو کم کر کے انسان شیطان کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور شیطان نے شکنجہ اس طرح کا ڈالا ہوا ہے کہ انسان رحمان کی طرف آنا بھول جاتا ہے، اور اگر کبھی آنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اگر کبھی آنے کی اللہ کے سامنے ہمت اور جرت اللہ پیدا کرتے ہیں تو انسان وہاں سے نکل نہیں پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف نہیں آتا، اللہ کو بالکل پسے پشت ڈال دیتا ہے، اللہ کی ذات کا تصور نکل جاتا ہے، جب انسان کی سوچ میں شیطان اور دنیا کی لذت اور انسان کی خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں جب انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، انسان اللہ کو پسے پشت ڈالتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ کرتا ہے، دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور یہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے لیکن اس کے دل کی زنگ آلودی کی وجہ سے، اس کی آلودگی کی وجہ سے یہ نیکی کے راستے پہ چل نہیں پاتا، یہ برائی کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اور اس زنگ کو اتارنے کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے پیکیجز ہیں، دنیا میں انسان کے لیے اللہ کی رحمت بے بہا ہے، بہتا ہوا سمندر ہے، اس کی لہریں، اس کی موجیں انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، بلاتی ہیں کہ میرے بندے تو بہک گیا ہے، تو سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، میں وہ اللہ ہوں جس نے تیری آنکھوں کو قوت بصارت عطا کی ہے، میں وہ اللہ ہوں جس نے تیرے کانوں کو قوت سماعت عطا کی ہے، میں وہ اللہ ہوں جس نے تیری زبان میں قوت گویائی کو رکھا ہے، میں وہ اللہ ہوں جس نے تیری ٹانگوں کو چلنے کے لیے طاقت عطا کی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انسان چوری کر رہا ہے، انسان کی سانس کو اللہ بند نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ اگر چاہے انسان زنا کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھوں کو بند نہیں کر سکتے؟ وہ اگر اللہ چاہے انسان غلط راستے پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی ٹانگوں کو مفلوج کر دے، لیکن وہ اللہ مہلت دیتا ہے، وہ اللہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی رحمت دنیا میں بے بہا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے دنیا میں غلطی کر رہے ہو، دنیا میں غلط ٹریک پہ چل رہے ہو، میں اللہ پھر بھی آسمان دنیا پہ آتا ہوں، آ کر کے صدا لگاتا ہوں حل من مستغفر، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہو، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے استغفار کرنے والا ہو، جس کے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ انسان گناہوں میں لت پت ہو گیا ہے، میں اللہ اس کو پکار رہا ہوں، میں اللہ اس کو بلا رہا ہوں، میں آسمان دنیا پہ آ کر کے خود اپنے بندے کو صدا لگاتا ہوں حل من مستغفر، ہے کوئی بندہ جو آج سے توبہ کر لے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے آ کر کے معافی مانگ لے۔ اگر نہیں، اگر انسان ٹریک نہیں بدل رہا، اگر انسان دنیا میں اتنا کھو چکا ہے، گناہوں میں اتنا پڑ چکا ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہا، تو یاد رکھیے وہ اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر یاد رکھیے میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں اللہ بڑی مہلت دیتا ہوں، انسان کو اتنی مہلت دیتا ہوں کہ انسان ایک دن میں جتنے مرضی گناہ کرتا چلا جائے میں نہیں پکڑتا، میں انسان کو اتنی مہلت دیتا ہوں یہ اپنی ساری زندگی کی نمازیں چھوڑتا چلا جائے، ادھر سے
اذان ہو رہی ہے، یہ اپنے کیفے کے اندر، یہ اپنے ریسٹورنٹ کے اندر، یہ اپنے ہوٹل کے اندر، اپنی رنگ رنگیلیوں کے اندر مصروف ہے، اللہ کہتے ہیں میں نہیں پکڑتا، میں انسان کو مہلت دیتا ہوں، میں انسان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بھول جانے والا ہے، یہ بھٹک جانے والا ہے۔ لیکن انسان جب خود کو الہ مان بیٹھتا ہے، جب اللہ کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اس کا تذکرہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی نفسی خواہشات کو اللہ کے مقابلے میں اپنا الہ مان لیتا ہے۔ اب اللہ کے مقابلے میں انسان اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے دل کی تمنائیں اور آرزوؤں کو اپنا الہ مان بیٹھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتا چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا کہ جب انسان اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ قریب آنے کی سوچتا ہی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کی نہیں سوچتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسا دن آنے والا ہے، اے انسان تیرے سامنے ایک دن آنے والا ہے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، تو نیلی آسمان کو، نیلے چھت کو دیکھتا ہے، یہ گر جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، آسمان ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ان ستاروں کو دیکھتا ہے، یہ ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت، تو اپنی ان چیزوں کو، یہ پانی چلنے والا، یہ سمندر اور دریاؤں کو دیکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ابل پڑیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبر کے اندر جو لوگ چلے گئے اللہ ان کو باہر نکالیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قدمت وَأَخَّرَتْ، یہ پیچھے اس تحدید کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قدمت وَأَخَّرَتْ، اے انسان تو جان لے گا تو دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، تو دنیا میں کون سے کاموں کو اللہ کے سامنے بھیجتا رہا ہے، تیرے دنیا کے اندر پریورٹی کیا چیز تھی، تو نے دنیا میں اللہ کو سامنے رکھا ہے یا اپنی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھا ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قدمت وَأَخَّرَتْ، اللہ کہتے ہیں پھر انسان سے سوال ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیان کیا، آسمان تم دیکھتے ہو، کبھی تم اس آسمان سے نکل نہیں سکتے، انسان جہاں مرضی چلا جائے آسمان نیلی چھت سے نہیں نکل سکتا۔ اللہ کہتے ہیں اس کے اوپر قدرت ہے، میں اس کو توڑ دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تم پانی کو دیکھتے ہو، زمین کے اوپر آپ کی حیثیت ہی کیا ہے، انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، کتنے فیصد پانی ہے اور کتنے فیصد خشکی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ پانی ختم کر دوں۔ انسان کو بتایا تم ایک گلیکسی میں رہنے والے ایک چھوٹی سی مخلوق انسان ہو، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے ستارے اور سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سب کو ختم کر دوں گا۔ اور پھر آخر میں سوال کیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس ذات نے، کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ وہ اللہ کریم ہے، وہ اللہ غفور ہے، وہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے، تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہے، تو رب کے پاس کیوں نہیں جاتا، اس اللہ کے سامنے کیوں نہیں جاتا؟ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا پیارے بھائیوں، کیا اللہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ جس نے آنکھیں دی وہ ان آنکھوں کو چھین لے؟ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ جس نے تمہیں طاقت دی ہے وہ طاقت کو ختم کر دے؟ لیکن وہ اللہ نہیں پکڑتا، انسان کو ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، انسان کو کہتے ہیں شاید کہ اب میرا بندہ میرے راستے پہ آ جائے، شاید کہ اب اس کے دل کے اندر میرا خیال آ جائے یہ اللہ کے سامنے آ کر کے۔ اور وہ اللہ مانتا کتنی جلدی ہے، وہ اللہ انسان کو کتنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک شخص وہ اپنے گھر سے ایک سواری کے اوپر سامان لاد کر کے نکلتا ہے،
راستے میں ایک صحرا کے اوپر سے گزرتا ہے. جب صحرا میں گیا کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا. اب جب سستانے کے لیے لیٹا ہے تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی اور دیکھا کہ میری نہ سواری ہے نہ اس کے اوپر سامان. سواری اور سامان دونوں غائب. اب یہ انسان صحرا میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھتا ہے اپنے آس پاس دیکھتا ہے کچھ پینے کے لیے نہیں ہے, کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, کچھ بھی سایہ دار درخت نہیں ہے. ہاں اس کے اندر کیڑے مکوڑے سانپ حشرات الارض موجود ہیں. اور اس نیت سے لیٹ جاتا ہے کہ اب مجھے موت آنی ہے, اب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا, میں ختم ہو جاؤں گا. اس نیت سے لیٹ جاتا ہے چلو سوتے ہوئے موت نکل آئے گی اور جان نکل جائے گی. جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری بھی موجود ہے, اس کے اوپر سامان بھی موجود ہے, اور خوشی کے اندر کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. صحیح مسلم کی روایت. انسان خوشی کے اندر کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اللہ کہتے ہیں جب گنہگار بندہ, جب سیاکار بندہ جس نے اپنی جوانی اپنی زندگی گزار دی گناہوں کے اندر, جب یہ انسان اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں. جب اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں اپنے اس بندے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور سچی بات ہے اللہ تعالیٰ کبھی آپ سے نتیجہ نہیں مانگتے کہ آپ ولی بن کے دکھائیں, آپ کی کرامات عام ہوں, نہیں. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ کوشش کتنی کر رہا, غلط راستے کو چھوڑنے کی کوشش کتنی کر رہا, سیدھے راستے پہ آنے کی کتنی کوشش کر رہا ہے. اللہ صرف آپ سے کوشش کا مطالبہ کرتے ہیں, محنت کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ اپنے مصمم ارادے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے گناہوں کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے کو, صراط مستقیم کو, اللہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے, تو اللہ کی قسم وہ اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے. وہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اتانی یمشی اتیتہ حرولۃ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میرا بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے میں اللہ دوڑ کر کے انسان کے پاس آتا. انسان دنیا میں بیٹھ کر کے اب لوگوں کے اندر کہتا ہے یا ربی اے میرے رب, تو اللہ کہتے ہیں میں فرشتوں میں بیٹھ کر کے جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. لیکن انسان اس موقع کو گوا دے, اس جوانی کو گوا دے, اپنے ان ایام کو اپنی مرضی کے مطابق گزار دے جیسے انسان کا دل کر رہا ہے, جیسا یہ اس کا دل چاہتا ہے, من کے اندر جو بات آ رہی ہے ویسے گزارتا چلا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے بندے کو بہت مہلت دی, میں نے بندے کو بہت سی سہولیات دی, اس کا کھانا پینا بند نہیں کیا, اس کو مال دینا بند نہیں کیا. ورنہ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ لے وہ انسان برداشت کرتا ہے؟ فوراً طلاق کے اوپر جاتا ہے. وہ اللہ ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, وہ اللہ ہر روز دیکھتا ہے کہ تم اس اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے. اللہ کہتے ہیں فلاں کو ہاتھ تک نہیں لگانا, وہ آپ کے لیے نامحرم ہے, اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور انسان اس کے ساتھ فزیکلی تعلقات کو بناتا ہے, وہ اللہ اس کو غیرت نہیں آتی. کیا وہ اللہ انسان کو نہیں پکڑ سکتا؟ اللہ نے اس زبان کو قوت گویائی دی ہے, کیا وہ اللہ اس کو چھین نہیں سکتا؟ وہ اللہ چھین سکتے ہیں. وہ اللہ محبت کی وجہ سے, انسان کے ساتھ الفت اور چاہت کی وجہ سے اگر موقع دیتے ہیں تو اللہ کی قسم ہے اس اللہ کے موقع کو حاصل کیجیے, اس اللہ کو منا لیجیے. وہ ایک آنسو کے قطرے سے مان جاتا ہے. وہ اللہ کہتے ہیں انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ مجھے سمندروں کے پانی سے زیادہ عزیز ہے. لیکن انسان اگر تو نے اس مہلت کو ضائع کر دیا, اس وقت کو چھوڑ دیا, اس ٹائم کو گزار دیا, اپنی من چاہی زندگی گزار دی, تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. اللہ کہتے ہیں یہ سورہ
معارج ہے 29واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبصرونہم یود المجرم، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن آپ کو دکھایا جائے گا کہ مجرم انسان جس نے دنیا میں من چاہی زندگی گزاری ہے، کبھی ذہن میں خیال تک نہیں آیا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، انسان سب سے پہلے اللہ سے کہے گا یا اللہ میں اپنے بیٹوں کو دیتا ہوں، ان کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے۔ مجرم انسان اللہ کے سامنے، اور دنیا میں انسان سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جیتا اور مرتا ہے، ساری زندگی کا کام بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کا بوڑھے ہونے کی وجہ سے کمر جھک جاتی ہے، سفید بال آ جاتے ہیں، گرمی کی شدت ہے، لیکن بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، بچوں کے لیے پیسہ کما رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انسان کہے گا یا اللہ میرے بیٹوں کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، وصاحبتہ واخی، اے اللہ میرے بھائیوں کو لے لے، میری بیوی کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، اے اللہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا سب کو پکڑ لے، ان کو عذاب دے دے، صرف مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کہتے ہیں کلا انہا لظی نزعۃ للشوا، اللہ کہتے ہیں نہیں، دنیا میں نے تجھے موقع دیا تھا، دنیا میں نے تجھے بتایا تھا میں اللہ بڑا غفور الرحیم ہوں، میں اللہ بہت معاف کرنے والا ہوں، تو نے اس اپرچونٹی سے تو نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے اس کو اپنے لیے بہت ہی ہلکا سمجھا، اپنی زندگی میں خود کو بڑا جانا، تو نے سمجھا یہ میری ابدی زندگی ہے، میں ہمیشہ کے لیے وقت گزار کر کے چلا جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، کلا انہا لظی، نہیں یہ تو ایک آگ ہے، یہ تو دہکتے ہوا شعلہ ہے، نزعۃ للشوا، یہ تیری کھلڑی کو ادھیڑ کر کے رکھ دے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کہتے ہیں غصہ اتنا ہے کہ تجھے 60 سال، تجھے 70 سال، 100 سال زندگی دی، تجھے طاقتوں سے نوازا، تجھے پیسہ اور مال دیا، تو نے کیا کر کے آیا ہے؟ تو نے اللہ کو حقیر سمجھ لیا، تو نے اللہ کے مقابلے میں خود کو بڑا جان لیا۔ وہ اللہ اگر تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے نہیں پکڑ رہے تو تو نے سمجھا کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو نے سمجھا کہ کوئی مجھ سے سوال کرنے والا نہیں ہے، تو اپنے والدین سے بچ جاتا ہے، اپنے دوستوں سے بچ جاتا ہے، اپنے گھر والوں عزیز رشتہ داروں سے بچ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے، اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، وہ اللہ سمیع ہے، تیری ہر کلام کو سننے والا ہے، وہ اللہ بصیر ہے، تیری ہر بات کو دیکھنے والا ہے، وہ اللہ عزیز ہے، تجھے جب چاہے پکڑنے والا ہے۔ یہ تو اس کی رحمت ہے، یہ تو اس اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ وہ اللہ تجھے مہلت دیتے ہیں، وہ انسان کو طاقت ہونے کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ میری طرف آ جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ انسان جو دنیا میں اپنے نامہ اعمال میں یہ چیزیں لکھتا رہا ہے، جس کے نامہ اعمال کے اندر ہر قسم کا لوفر کام اس کے اندر موجود ہے، اس کی زبان جب بولتی ہے تو گندے الفاظ بولتی ہے، اس کی زبان سے جب نکلتا ہے جھوٹ نکلتا ہے، اس کی زبان سے جب نکلتا ہے کسی کی چغلی اور غیبت نکلتی ہے، یہ انسان جب چلتا ہے تو دو بھائیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے یہ انسان جو کھاتا اور کماتا ہے حرام کا مال ہے، حرام کا پیسہ ہے، اس کو اپنی غذا بناتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی غذا بناتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں اللہ اس سے پکڑوں گا، میں اللہ اس کو بتاؤں گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ کہتے ہیں میں نے انسان سے کوئی اتنا زیادہ سوال نہیں کرنا، انسان کو منانا نہیں ہے۔ اللہ کی انویسٹیگیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ فلاں پکڑ کے لے کے جاتا ہے، 2-4 بندے گئے، ہاتھ میں 4 پیسے دیے اور چلو جو انسان باہر نکل کے آ گیا۔ اس کے اوپر کیس کسی کو قتل کرنے کا ہے اور اس کو 2 سال کی سزا دی اور چھوڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، انسان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال کو پکڑایا جائے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان کے اعمال اتنے برے ہوں گے کہ ان کے بائیں ہاتھ کو ان کے کمر کی طرف سے داخل کیا جائے گا اور پیٹ کی طرف سے نکال کر کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ کے اندر، یہ بھی 29واں پارہ ہے، اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ انسان جس کی کتاب بائیں ہاتھ میں پکڑائی گئی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہ، میں جیسے مرا تھا، جیسے فوت ہوا تھا، مٹی ہو جاتا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش کہ مجھے نامہ اعمال ہی نہ ملتا، مجھے بتایا ہی نہ جاتا میں دنیا میں کیا کرتا رہا ہوں۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ انسان دنیا کے اندر یہ لوگوں کو دھوکہ دینا اس کی رواج بن چکا ہے، اس کے لیے عام سی بات ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا 2-4 ہزار پر رشوت لگا دو۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے، وہاں بھی کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، اس وقت میں تو وہاں تھا، میں فلاں جگہ پہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یا الیوم، آج کے دن، تشہد علیہم ارجلہم، اللہ کہتے ہیں انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کا سارا جسم، انسان کے اعضاء انسان کے خلاف بول بول کر کے گواہی دیں گے، انسان کے خلاف بول کر کے انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے۔ اور انسان کہے گا تمہاری خاطر، پیٹ سے کہے گا تیری خاطر میں حرام لوگوں سے کماتا رہا ہوں، زبان سے کہے گا، اپنے اعضاء سے کہے گا میں تو جھوٹ بولتا رہا ہوں تمہاری خاطر، تمہاری تسکین کے لیے صلاح کرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جب یہ ہم کلام ہوگا اپنے اعضاء سے، تو یہ اعضاء آگے سے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس ذات نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی، اس ذات نے آج ہمیں بلایا ہے، ہم کیسے نہیں بول سکتے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ انسان جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اللہ کہتے ہیں فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، انسان کہے گا میں نے تو کبھی دنیا میں نہیں سوچا تھا کہ مجھ سے بھی پکڑو گی، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی کوئی مجھ سے بڑا طاقتور آ کر کے پوچھے گا کہ بھائی کیا کرتے رہے ہو دنیا میں کس طرح کی زندگی گزاری ہے، دنیا میں مال پیسہ کہاں خرچ کیا ہے، مجھ سے تو میں نے کبھی سوچے نہیں تھا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا بھی حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ جب موت آئی تھی میرا معاملہ ہی تمام ہو جاتا، میں مٹی ہو جاتا، میں بالکل ختم ہو جاتا، مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا، مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جاتی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، پھر وہاں انسان کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے ذرا بھی فائدہ نہیں دیا، ذرا بھی مجھے میرے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ انسان اس جگہ پہ اللہ کے سامنے اقرار کرے گا ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ اور پھر اگلی بات ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر میں سلطان تھا، میں چیئرمین تھا، میری بات چلتی تھی، میرا ٹیکا چلتا تھا، میں چودھری تھا، لوگ میری عزت کرتے تھے، لوگ مجھے اپنا وڈیرا مانتے تھے۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے، میری بادشاہت نے مجھے ہلاک کر دی، میں انہی چکروں میں پڑا رہا، میں خود کو بڑا دکھانے کے لیے پڑا رہا انہی کاموں میں۔ ہلک عنی سلطانیہ، اب اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کی اللہ نے ڈھیل بھی دی ہے، موقع دیا ہے، اللہ نے انسان کو اتنی لمبی عمر دی ہے، اور اس میں صرف ایک مطالبہ کیا، اگر گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور وہ اللہ کس طرح کا اللہ ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سورہ فرقان کے اندر کہ میرے بندے اگر دنیا میں رہتے ہوئے تو مجھ سے معافی مانگ لے گا، سچے دل سے معافی مانگ لے گا اور اللہ کے اوپر ایمان لے آئے گا، اللہ کہتے ہیں میں تیری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، صرف معاف نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تیری 30 سال کی 35 سال کی 100 سال کی گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، فرمایا نہیں، میں ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ لیکن اگر زندگی ایسے گزار دی، اگر اللہ کا بلاوا آ گیا، موت آ گئی اور آپ نے توبہ نہیں کی، خود کو اپنے زعم کے اندر رکھا، اپنے وڈیر پن میں رکھا، اپنے آپ کو طاقتور اور اسی حلقہ احباب میں رکھا، تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ اعلان ہے اللہ کا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سورہ معارج، سورہ حاقہ 29واں پارہ ہے، اللہ کہتے ہیں خذوہ فغلوہ
فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو، خذوہ فغلوہ، اس کی گردن کے اندر توق ڈالو، اور اگلا اعلان ثم الجحیم صلوہ، اس کو دہکتی ہوئی گرم آگ کے اندر داخل کرو، ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں رحمت تھی، آج میرا غصہ بڑا سخت ہے، اللہ کہیں گے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑو اور 70 ہاتھ لمبی لوہے کی سلاخوں کے اندر جکڑ کر کے جہنم میں داخل کرو۔ پیارے بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی فرصت، اس کو غنیمت جانے، یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا موقع، اس کو غنیمت جانے۔ یہ اگر اللہ نے تمہیں طاقت، مال، پیسہ اور تمہیں شہرت دی ہے تو خدا را اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ وہ اللہ جب چاہیں تمہیں پکڑ سکتے ہیں، وہ اللہ جب چاہیں تمہاری کسی بھی قوت کو ختم کر دے۔ اللہ کی قسم اس اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ جب چاہے انسان کو چوری کرتے ہوئے مفلوج کر دے، وہ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ وہ اللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ طاقتور ہیں، جبار ہیں، قہار ہیں، لیکن وہ اللہ ہے، وہ مہلت دیتے ہیں۔ وہ اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر انسان محبت کے مقابلے میں نفرت دیتا ہے تو پھر اللہ کے اوپر واجب اور لازم ضروری ہے، تاکہ نیک بندوں کو اللہ انعام دیں جو دنیا میں نیکی کر کے گئے ہیں، جو دنیا میں صحیح ٹریک پہ چلے ہیں۔ اگر وہ بھی جنتی اور آپ دنیا میں مزے لیتے رہے، غلط ٹریک پہ چلتے رہے، وہ بھی جنتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ظالم ہونے کا کتنا امکان ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، میں انسان کو موقع دیتا ہوں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب